मेरे अजीज़ दोस्तों, ज़िंदगी में इंसान कोई भी इरादा करता है, कोई भी प्रोग्राम बनाता है तो वो चाहता है कि मेरे इरादे, मेरे प्रोग्राम और मैंने जो नीयतें की हैं वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। इरादा हर इंसान रखता है, ज़रूरी नहीं है कि सब की मंजिल भी मुयस्सर आए। कुछ लोगों का मुक़द्दर रास्ता भी होता है, कुछ लोगों का नसीबा कुछ देर का सफ़र भी होता है। बहुत सारे लोग इस्लाम नाफिज करने की ट्रेन पर सवार होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद आता है तो मंजिल को पहुंच जाते हैं और इस्लाम की ट्रेन से उतरते दिखाई देते हैं। ज़रूरी नहीं होता सबके हिस्से में नतीजा भी आए, लेकिन जद्दोजहद करना, कोशिश करना, सफ़र को जारी रखना, ये मोमिन की ज़िम्मेदारी है। मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल तेज़ी के साथ हमारी मिल्लत के जवान थोड़े सफ़र के बाद थकने लगे, थोड़ा रास्ता तय करने के बाद मायूस गुफ्तगू करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की और बिलखुसूस बंदा मोमिन की तरबियत करते हुए कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, ए ईमान वालो सब्र करो, वसाबिरू और डटे रहो, वराबितू और कमर बस्ता रहो, जद्दोजहद करते रहो, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफलिहून ताकि तुम फलाह पा जाओ। सब्र करो, डटे रहो और जद्दोजहद जारी बस्ता रहो, बढ़ते रहो। मैदान करबला के अंदर दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा नुमायां हैं और जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह, जो बड़ी निखरी हुई हमें दिखाई देती हैं, और वही दो चीज़ें हैं जिसकी आज हमारे अंदर तेज़ी से कमी होती जा रही। बड़े ये शिकायत करते हैं कि आप नौजवानों को समझाएं, इनको जल्दी काहे कि ये हालात ठीक हो जाएंगे। बाज़ जगहों पे छोटे ये कहते हैं कि अब्बा जी से और दादा जी से आप ये कहें कि काम अपने वक्त पे होना है, जल्दबाज ना हुआ करें। मैदान करबला ने उन्हीं दो चीज़ों का हमें सबक दिया है। वो चीज़ें क्या हैं? एक सब्र, एक इस्तिकामत। आप अपनी ज़िंदगी हौसले के साथ गुजारें और अपने सफ़र को जारी रखें, इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ते रहें। ये दो चीज़ें सबक हैं मैदान करबला का। मैदान करबला के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहले बैत नबुव्वत की तरफ आई है वो जुल्म है, सितम है, जफाकशी है, और अहले बैत ने जो सबसे बढ़कर करके दिखाया है वो उनका सब्र है। ये सब्र और इस्तिकामत की एक मिसाल उलमा ने लिखी है। जिस तरह दरिया के दो किनारे होते हैं ना, अगर वो दो किनारे दरिया के मौजूद रहें तो वो दरिया अपने मकाम पे जाके खेत को पानी देता है, खलियान को पानी देता है, सब्जियां उगती हैं, दरख्त उगते हैं, ज़मीन बंजर हो तो उसकी आबियारी होती है। अगर वो दो उसके बंद साइडों पे कायम रहें, लेकिन अगर वो बंद दरमियान से निकाल दिए जाएं तो वही दरिया तबाही मचा देता है, सैलाब आ जाता है। इंसान की ज़िंदगी में सब्र और इस्तिकामत दो बंद होते हैं मेरे भाई, याद रखना। अगर आपके अंदर सब्र और इस्तिकामत है तो आपकी ख्वाहिशात कंट्रोल में रहती हैं, और अगर ये सब्र और इस्तिकामत आपसे छूट जाता है, बड़ा कुछ लोग कहेंगे, बड़ी बातें करेंगे, बड़ा कुछ सुनाया जाएगा, अपने बेगाने कई रस्तों पर कई कई जुमले कसेंगे। अगर ये दोनों बंद टूट गए तो आपकी ख्वाहिशात बेलगाम हो जाएंगी। वो आपसे वो काम कराएंगी जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा हो। सब्र और इस्तिकामत, मैं पढ़ रहा था, उलमा ने लिखा है कि कुरान पाक में अल्लाह ने 90 के करीब, तकरीबन 90 मरतबा सब्र का जिक्र किया, और हदीस पाक में मेरे रसूल पाक ने तकरीबन 900 मरतबा सब्र की तलकीन फरमाई है। कुरान मजीद तो किसी बात को इशारतन कर दे तो वो काफ़ी है, लेकिन जगह जगह कुरान मजीद ने कहा, जगह जगह कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू, ईमान वालो सब्र करो, डटे रहो, कमर बस्ता रहो, वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफलिहून इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी हौसले वाली गुजारें। आप किसी की मोहब्बत में कोई जुमला कहे तो उसे भी ज़रा सहना सीखें, और किसी अपने के खिलाफ जब को बंदा बात करे तो उसे भी सहना सीखे। जिस तरह तारीफ आपको मीठी लगती है ना, इसी तरह जब तनकीद भी मीठी लगने लगे ना, जो नज़रिए के लोग होते हैं उन्हें तनकीद और तामीर से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका अपना एक विज़न होता है।
ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے نظریے پر چل رہے ہوتے ہیں، انہیں دکھ بھی اتنی تکلیف نہیں دیتے، جتنا مزہ سکھ دیتے ہیں اتنا ہی مزہ دکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ویژن ہے۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے، سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، ایک تو نماز قائم رکھنا اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جو تجھے تکلیف آئی اس پر صبر کرنا۔ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں باپ، اور لہجہ دیکھیے کہ یا بنیا، او میرے بیٹے، کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے، او میرے بیٹے۔ ایک تو یہ کرنا، نماز قائم رکھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اس پر جو تجھے مشکل آئے اس پر صبر کرنا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کا انداز دیکھیے، فرمائے ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، نماز پڑھنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ہمت والے کام ہے پتر، ہمت والے کام ہے، ذرا ڈٹ کے کرنا، بے حوصلہ نہ ہونا۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، اللہ کے نیک بندے بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، لاکھوں کا کاروبار تھا۔ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک خبر ملی کہ حضرت صاحب پڑھا رہے تھے سبق، خبر ملی کہ آپ کا وہ جو ایک جہاز تھا نا، مال بردار، وہ جہاز آپ کا ڈوب گیا پانی میں۔ فرمانے لگے الحمدللہ، سبق پڑھاتے رہے۔ 2-4 گھنٹے گزرے تو ایک بندہ پھر آیا، اس نے آ کے کہا حضور مبارک ہو، وہ جو جہاز ڈوبنے والی خبر تھی وہ غلط تھی، وہ جہاز آپ کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لاکھوں روپے بچ گئے۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ سبق اسی روٹین سے پڑھاتے رہے، پہلی نقصان کی خبر آئی تو پھر بھی الحمدللہ، اور دکھ کی خبر آئی پھر بھی الحمدللہ، سکھ کی آئی تو پھر بھی الحمدللہ۔ سبق اپنی روٹین سے پڑھاتے رہے، سفر جاری رہا، رکے نہیں۔ اختتام ہوا تو طلباء کہنے لگے حضور اتنے بڑے نقصان کی خبر آئی، جملہ ہی کوئی نہیں ٹوٹا آپ کا، لفظوں کے اندر کہیں ہم نے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا، حضور چہرے پر کوئی پریشانی نہیں، اور پھر اتنی بڑی خبر ملی خوشی کی، کوئی آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں آئی، کوئی ہم نے آپ کا چہرہ بدلتے نہیں دیکھا، معاملہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے معاملہ ایک ہی ہے، دکھ بھی رب کی طرف سے ہے، سکھ بھی رب کی طرف سے ہے۔ تو دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر سارا کچھ اسی کی جانب سے ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ دکھ آنے پہ بندہ کہے ہو یہ کیا بن گیا، سکھ آئے تو بندہ کہ دیکھا میں نے محنت کی تھی تو کامیاب ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو سمجھ جاؤ، جب وہ مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ تھے پھر بھی الحمدللہ، اور جب ان کا سر نیزے کی نوک پہ تھا پھر بھی الحمدللہ۔ کسی مقام پر کسی جگہ بھی حسین ابن علی شکوہ کرتے نظر نہیں آتے، سیدنا امام علی مقام ہر مقام پہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب تک وہ مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ فراز تھے، مانا ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا تھا، پھر بھی الحمدللہ۔ اور جب ان کے بچوں کے ہاتھوں میں ظالموں نے زنجیریں ڈال دیں تو پھر بھی الحمدللہ۔ جب تک سورج چاند بھی سیدہ زینب کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے تو ذرا تھوڑی نظر ہٹا کے گزرتے تھے، مالک پھر بھی الحمدللہ۔ اور جب شام کے بازار میں پردیسی بہن اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر لے کے سفر کر رہی تھی تو پھر بھی الحمدللہ۔ مارو مارو نہ مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ یہ الحمدللہ کا مزاج لاؤ۔ یہ روز جو گھر میں لڑائی کرنا، روز اختلاف رائے کی بات کرنا، روز کبھی کسی کی غیبت کرنا، کبھی کسی کی کرنا، کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا، کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا، کبھی کہنا کہ فلاں جگہ میں ناکام ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ہو گیا۔ یہ کچھ شیوا ہے مسلمانی کا؟ مسلمان ہر حال میں اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، مسلمان ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں، لا الہ الا اللہ۔ اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر میری مجبوری ہے نا، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ
इल्ला अल्लाह, अपनी ड्यूटी करता है, वो अपने काम लगा रहता है। आप कभी पलट कर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत जिंदगी को देखें ना, खूबसूरत जिंदगी को। मैं क्या करूं, हमारे मिजाजों में बातें ऐसी आती जा रही हैं, हम इंतज़ार करने को तैयार ही नहीं। अभी मेहनत किया तो शाम को रिज़ल्ट आना चाहिए। जो पूरी 5 दिन नमाज पढ़ लेता है वो कहता है अभी मैं वली नहीं बना, इतने दिन हो गए नमाज पढ़ते। जो पूरा 40 दिन प्रॉपर तरीके से दरूद पाक पढ़ लेता है वो कहता है देखो मुझे अभी तक ज़ियारत ही नहीं हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अभी कल आया है और कल अभी उस शख्स ने आकर के शुरू किया सिलसिला, तो कहता ओहो मेरा मार्फत वालों में नाम कब आएगा। वो भाई लोगों की जिंदगियां गुजर गई, लोगों के अहवाल गुजर गए। मैं बैठा था बुजुर्गों की खिदमत में, तो एक शख्स ने आके कहा हुजूर मैं आपके लिए सलाम लाया हूं फुला अजीम हस्ती का। तो हजरत साहब ने उसको थपकी दी, फरमाने लगे पुत्र मैं इन्ने जोगा नहीं, तेनू कोई भुलेखा लग गया है, मैं बदकार पुराना खादम, ओ मैं नहीं इस काबिल यार, ये तुझे गलती लग गई है, मुझे तो अपने अमाल का पता है। मैं मौजूद था और साहिबे इल्म फजल बंदे के पास था। कहने लगे पुत्र मैं नहीं इस काबिल, मेहरबानी करना तू मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह ताला मेरे ऊपर रहमत कर दे और कोई रास्ता खुल जाए। और सजनों सुनो, हजरत उमर फारूक जैसा बंदा मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में मौला अली शेर खुदा का मर्तबा कौन जान सकता है। हजरत अली कहा करते थे मेरा दिल करता है उस तरह के आमाल लेके अल्लाह की बारगाह में जाऊं जो आमाल सैयदना फारूक आजम के हैं। इतना साले बंदा, इतना परहेजगार बंदा, लेकिन हजरत उमर फारूक के इंतकाल का वक्त आया तो लोग उनकी तारीफें करने लगे, उमर की बड़ी बात है, उमर की बड़ी बात। रो पड़े, फरमाने लगे मेरे लिए दुआ करो, मुझे दर्जा कोई भी ना मिले, बस मेरियां नेकियां और बदियां बराबर बराबर हो जाए, मैं माफ कर दिया जाऊं, नेकी और बदी बराबर बराबर हो, छोड़ दिया जाऊं। दर्जों का तो मामला बड़ा आगे का है, इतनी जल्दी, इतनी स्पीड, इतनी हमें जल्द फटाफट हो जाए, सवेरे हो जाए। आप अपनी जद्दोजहद तो करें, आप थोड़ा पलट के तो देखें। आप देखें कि लोग मैदानों में रहे, मैदानों में रहे। हजरत खालिद बिन वलीद मैदान में रहे, हजरत साद बिन अबी वकास मैदान में रहे, हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह मैदान में रहे। ये लोग हमेशा मैदानों में रहे, अपनी अपनी ड्यूटी करके चले गए। इस्लाम फैलता रहा, अपनी अपनी तरतीब से आगे जाता रहा, अपने अपने रंग में अल्लाह ताला लोगों को दीन की समझ अता करता रहा। जल्दी बड़ी है, बहुत जल्दी है, शार्ट दरवाज़ा चाहिए, सब्र ही कोई नहीं, इस्तिकामत ही कोई नहीं, फटाफट हो जाए। बहुत सारे लोग आके कहते हैं हजरत साहब नमाज तो पढ़ने लगा हूँ, रोज़ा तो रखने लगा हूँ, दाढ़ी भी मैंने रख ली है और आपके पास भी आता हूँ, अब कोई निगाह कर देना। तो मैं कहता हूँ ये जो नमाज आपने शुरू की है ये बगैर निगाह की हो गई है। ये जो आप आना शुरू हो गए हैं तो इसको आप निगाह नहीं समझते, और ये भी मेरी निगाह नहीं, परेशान ना हो जाइएगा, ये भी अल्लाह रसूल की निगाह ही है। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में सब्र और इस्तिकामत को लाओ, थोड़ा रास्ते पे चलना सीखो। और मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, हमारे सूफिया ने एक बारीक नुक्ता भी बयान किया। वो कहते हैं ये जो विसाल है ना, विसाल, ये तो इख्तिताम है, मुलाकात तो फना है, जो मिल गया वो तो गया, जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गए थे ना जनाबे मूसा मिलने, फिर क्या हुआ था, जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गया। असल काम क्या है? असल काम उसके रास्ते में रहना है। असल काम तो ये है कि तू उस रास्ते पे है कि नहीं, जिस रास्ते पे तुझे खड़ा किया था, उन राहों का तू मुसाफिर है कि नहीं, तू नक्शे कदम तलाश कर, नक्शे कदम। एक शायर सीरत निगार भी थे, समझ लें उन्होंने सीरत निगारों को भी देखा, उशाक को भी देखा, रसूलुल्लाह के गुलामों को दीन की नौकरी करते भी देखा, 40-40 साल हदीसें पढ़ाते भी देखा, नबी पाक के नाम पे गली गली नगर नगर जाते आते भी देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते देखा। तो किसी ने उनसे पूछा हुजूर तक रसाई भी हुई है? तो वो सरकार की बारगाह में मुखातब होकर कहने लगे तेरी मेराज, कि तू जाने कहाँ तक पहुँचा। या रसूलल्लाह मेराज की रात आप कहाँ तक गए कोई पता नहीं। कहने लगे वो तेरी मेराज कि तू जाने कहाँ तक पहुँचा, और मेरी मेराज कि मैं तेरे खाके कदम तक पहुँचा। मेरे लिए तो इतना काफ़ी है कि महबूब वो जो तेरे कदमों से कभी गर्द लगती थी मदीने की, अगर मैं वहाँ तक चला जाऊँ तो मेरी तो मेराज हो गई, मेरा तो मामला हल हो गया।
میں یہاں تک آ گیا تو ختم ہو گئی بات. تھوڑا سفر کریں. ایک تو یہ دیکھیں آپ کہ آپ کتنے بھی بڑے ہیں, کتنے بھی عظیم ہیں, کتنے بھی لائق ہیں, کتنے بھی نیک ہیں, پھر بھی آزمائش زندگی کا حسن ہے. میں مسافر ہوں, کوئی زندگی کے 11-12 سال ہو گئے مجھے سڑکوں پہ وقت گزارتے, تو میں بہت سارے لوگوں سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے. میری جو گاڑی چلانے والے لوگ ہیں ان سے بھی میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے. ایک میرا دوست تھا تو میں نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہے موٹر وے پہ آپ کو گاڑی چڑھا دی جائے تو آپ کے لیے آسان ہے. تو کہنے لگا پیر صاحب ہے موٹر وے اوکھی جے چلانی. میں نے کہا وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگے کہ موٹر وے پہ نا گاڑی چونکہ نہ کوئی سپیڈ بریکر ہے, نہ موٹر وے پہ نہ زیادہ رش ہوتا ہے, تو سیدھی سیدھی چلاتے رہتے ہیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے. اگر بار بار آئے نا سپیڈ بریکر اور بار بار بریک لگے تو آنکھ ذرا کھلی رہتی ہے. تو مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ جن کی زندگی بالکل سکھوں میں گزرتی رہتی ہے نا, آرام پسند ہو جاتے ہیں. جن کی زندگی بالکل آسانیوں میں بیتی ہے وہ آرام پسند ہو جاتے ہیں. اور اگر کبھی کبھی سپیڈ بریکر بھی آئے, کبھی کوئی دکھ بھی دیکھنا پڑے, کبھی کوئی اپنوں بیگانوں کی بات بھی سننی پڑے, کبھی کوئی قریب آتا دور جاتا دکھائی بھی دے, کبھی کوئی بیماری تندرستی, یہ حالات بدلتے رہیں, دن تبدیل ہوتے رہیں, تو پھر لطف بڑا آتا ہے, پھر مزہ بڑا آتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا لگا نا جدو میدان ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے, کسی نے لوٹ لئی علم جوانی, کسے ہاسے چولی پائے, آزم ویک جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے. ویکھ نا جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے. اور پھر کہنے لگے کسے دے سر دستار امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے, تے کسے نے پہنے فقر دا چوغا اس زہد کماون چکھیا ہے. آزم ویکھ نصیبہ ساڈا اسی یار مناون سکھیا ہے. تو ویکھ نصیبہ ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے. میرے عزیز زندگی کے اندر دیکھو, کائنات میں سب سے زیادہ محبوبیت میرے رسول پاک کی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کی بات بھی میرا رب کرتا ہے, حضور کی آنکھوں کی بات بھی میرا رب کرتا ہے, حضور سید عالم کے چہرہ والضحیٰ کی بات بھی کرتا ہے, زلف واللیل کی بات بھی اللہ کرتا ہے. میرا رب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ علم نشرہ کی بات بھی کرتا ہے, پیشانی والفجر کی بات بھی کرتا ہے, حضور کی آنکھیں ما زاغل بصر کی بات بھی کرتا ہے. اتنی محبوبیت کہ رسول پاک چلیں تو اللہ اس کی بات بھی کرے, ہجرت کریں تو اس کی بات بھی کرے, جس شہر میں حضور رہیں اس کی قسم اٹھائے. اور حال پتہ کیا ہے کہ محبوب پیدا نہیں ہوئے تو باپ چلے گئے, ابھی عمر چھوٹی تھی, ماں کی کھل کے زیارت ہونا تھی کہ اماں بھی چلی گئیں, دادا کندھوں پہ کھلایا کرتے تھے. تو تاریخ کہتی ہے کہ دادا کا جنازہ اٹھا تو پیچھے پیچھے حضور بھی آنسو بہا رہے تھے. ایک وفادار بیوی ملی تو اپنے وقت پہ سیدہ خدیجہ بھی چلی گئیں. ایک ٹائم آیا تو جناب ابو طالب بھی رخصت ہو گئے. مکے سے حضور کو اتنا پیار تھا وہ چھوڑنا پڑا. صادق اور امین کہنے والوں نے حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, تو رسول کریم نے اپنی پیشانی پر کسی قسم کا کوئی شکن نہیں آنے دیا. رسول پاک مدینے آئے تو لوگ تلواریں لے کے بدر میں آ گئے لڑنے, شہید کرنے. حضور وہاں بھی کوئی پریشان نہیں ہوتے. میدان احد آیا تو نبی پاک نے اپنے چچا کو کٹے ہوئے وجود میں دیکھا, نکلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا, کٹے ہوئے ہونٹوں میں دیکھا. کسی جگہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکوہ کرتے دکھائی نہیں دیتے. حضور کی وہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی پاکی کا رب بیان کرے, ان پر منافقین نے الزام لگا دیا. اتنے پاک گھرانے پر لوگوں نے انگلی اٹھائی. میرے رسول نے آنسو بہائے, پر کسی جگہ حضور پریشان ہوتے دکھائی نہیں دیے. ہم ڈھونڈنے لگے, تلاش کرنے لگے. جب دروازہ رسول پہ گئے تو حضور خود بولے, میرے رسول فرمایا رکھنا یہ صبر میری چادر ہے, یہ صبر میری چادر ہے, یہ حوصلہ میری چادر ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی, لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو صبر کرنے والا نہیں دیکھا, کسی کو حوصلہ کرنے والا حضور سے بڑھ کے نہیں دیکھا. امت کو کیا ہو گیا؟
یہ چوراہوں پہ لڑ رہی ہے, چوکوں پہ لڑ رہی ہے. گھر ہیں کہ فساد کے آئینہ دار بنے ہوئے ہیں. لوگ آ کے رو پڑتے ہیں کہ جناب بھائیوں کا سلوک نہیں, کوئی دعا کر دیں. رو پڑتے ہیں جناب ابا کے ساتھ بھی لڑائی ہو جاتی ہے, کوئی تعویذ دے دیں. ذرا حوصلہ نہیں, صبر نہیں. کسی جگہ ٹھہرنا تو سیکھو میرے عزیز, کسی جگہ او یارو آؤ نا. میدان کربلا کے 2 سبق, استقامت اور صبر. کتنا درجہ ہے سیدنا بلال حبشی کا. میں تقریر کر دیتا ہوں, آپ سن لیتے ہیں, لیکن کبھی وہ انداز بھی تو دیکھو نا. حضرت بلال, او میرے دوست, جیل کے اندر بندے کے ہاتھ نہیں باندھے جاتے, پیر نہیں باندھے جاتے, پر لوگ جیل میں روتے ہیں, تڑپتے ہیں. سیدنا بلال کہتے ہیں میں کلمہ پڑھتا تھا, رات امیہ مجھے باندھ کے رکھتا تھا, اور سویرے جب پتھر اچھی طرح تپ جاتے تھے نا تو لا کے باہر مجھے پتھروں پہ لٹا دیتا تھا, اور میرے وجود پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا تھا. سننا ذرا, تصور میں لانا بھلا میں کیا کہنے لگا ہوں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ آیا حج یا عمرے کے لیے, تو میں نے مسجد نبوی کے جو آج مؤذن بلال ہیں, میں نے ان کا یہ رنگ دیکھا کہ مکے کے بچوں نے ان کے گلے میں رسی باندھ کے نا تو ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے, اور مکے کے بازاروں میں نا ان کو کھینچتے ہیں, لے جاتے ہیں. میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے, کیا معمہ ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ کالے رنگ کا حبشی غلام مار سارا دن کھاتا ہے. اس کے ساتھ لوگ وہ سلوک کرتے ہیں جو اذیت ناک اور خوفناک ہے. سارا دن مار کھاتا ہے پر اپنی زبان پہ خدا کا نام لیتا رہتا ہے, محمد مصطفیٰ کا نام لیتا رہتا ہے. او تینوں لب دیاں آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی, آ ویکھنا ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں. ہن تے آکھ دے لوگ شدائی, اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا, گل پہنے ہیں تاج گدائی. اوے سجنا اپنا آپ گوایا ہے, تاں یار نے چاتی پائی. بھائی اس طرح کا لوگوں نے بھی انداز دیکھا, لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ کسی جگہ بھی ٹھہراؤ نہیں, کسی جگہ بھی ٹھہراؤ, کسی جگہ بھی صبر نہیں, کسی کام پر بھی استقامت نہیں. ہماری دوستیاں روز ٹوٹتی ہیں, تعلقات روز کمزور پڑتے ہیں. ہم بڑے جوش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بڑے بڑے اعلانیہ وعدے کرتے ہیں. کون سی چیز ہے جو ہمیں کمزور کر دیتی ہے؟ سوائے اس کے کہ ہمارا نفس کمزور ہے, سوائے اس کے کہ ہمارا نظریہ کمزور ہے, سوائے اس کے کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں جو ہمیں استقامت پہ لا کے کھڑا کرے, جو ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرے. یاد رکھنا میدان کربلا کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوصلہ تھا وہ اتنا مثالی تھا, اتنا مثالی تھا, اتنا مثالی تھا. ایک جنازہ گھر میں اٹھ جائے نا, اور خدا معاف کرے وہ کسی جوان کا ہو, تو بوڑھے کی کمر کئی روز کھڑی نہیں ہوتی. لیکن کربلا کے اس شاہ سوار کی کہانی بھی سننا میرے بھائی, جو اپنے کندھے پہ صبح سے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں. صبح سے امام علی مقام لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں. حضرت قاسم بن حسن کا لاشا اٹھا کے لا کے رکھا. حضرت علی اکبر شہید ہو گئے, آواز دی ابا جی سنبھالنا, تو لاش مبارک اٹھا کے رکھی. جناب علی اصغر کی لاش اٹھا کے رکھی. بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں, بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں. نہ مانے ہم اپنی اولادوں کے سامنے, پر بڑے پیارے ہوتے ہیں. جتنا مرضی شکوہ کریں, بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے تے بھائی پائیاں دے ویری, بڑے پیارے ہوتے ہیں. کیا کریں, بھائی جو ہوئے نہیں ان کی تکلیف صحیح جاتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امام علی مقام اٹھا کے لا رہے تھے تو 1 منٹ کے لیے رکے اور کہنے لگے اللہ اب میری کمر کمزور پڑ گئی ہے. میرا بھائی چلا گیا تو پیچھے سے نا کچھ کمزور پڑ گئی ہے. اتنی ساری میتیں اٹھا کے لا کے, اتنا حوصلہ حسین ابن علی کا. پھر جا کے امام علی مقام گرم ریز سے تیمم کرتے ہیں, پھر وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں, پھر وہ رجز پڑھتے ہیں, پھر وہ خطبہ دیتے ہیں, پھر وہ حق کا اعلان کرتے ہیں, پھر وہ ظلم کو للکارتے ہیں, پھر وہ 56 سال کے بڑھاپے میں جب میدان میں گھوڑے کو ایڑی لگا کے آتے ہیں اور اس طرح کاٹتے ہیں یزیدیوں کی کمر کو, گلوں کو, کہ عمر بن سعد کہتا ہے اکیلے اکیلے نہ جاؤ, یہ کوئی معمولی ہے, یہ علی حیدر کا لال ہے.
اکیلے اکیلے جاؤ گے تو لشکر کاٹ دے گا، یک بارگی حملہ کرو، یک بارگی، پھر ہو سکتا ہے حسین تمہارے قابو آئے۔ امام علی مقام میدان کربلا میں جب تیر کھا رہے تھے تو تجھے حوصلہ سکھا رہے تھے، مجھے حوصلہ سکھا رہے تھے۔ جب وہ میدان کربلا میں نیزے کھا رہے تھے، زخم لے رہے تھے تو ڈٹنا سکھا رہے تھے، حوصلہ کرنا سکھا رہے تھے۔ بات بات پہ کمزور پڑنے والوں، ملت کے جوانوں، ابھی تو تم نے بہت سارے اجالے لانے ہیں، ابھی تو کئی اندھیروں سے لڑنا ہے، ابھی تو کئی شمع جلانی ہے، ابھی تو بہت سارے گھر ہیں جو منتظر ہیں کہ تم انقلاب لاؤ، ابھی تو بہت ساری آبادیاں ہیں جہاں تم نے امن قائم کرنا ہے، ابھی تو بہت سارے شہر ہیں جہاں سے تم نے ظلم مٹانا ہے، ابھی تو بہت ساری جگہ ہیں جہاں تمہارے نام کے دیپ جلیں گے، جہاں تم جا کے اسلام کے نام کی تختی لگاؤ گے، ابھی تو بہت سارے مینارے ہیں جن پہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام کا جھنڈا لگانا ہے، ابھی تو آگے بڑھنا ہے، ابھی تو بہت سارا کام کرنا باقی۔ اقبال کہنے لگے کہ وقت رخصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، اور لوگوں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور ایک شاعر اور بولے، وہ کہنے لگے مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو بڑھنا ہے، آگے سفر کرنا ہے۔ کمزور نہ پڑیں، اپنی زندگی کے اندر کسی جگہ بھی بیماری بھی آ جاتی ہے، تکلیف بھی آ جاتی ہے، آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، غریبی بھی آ جاتی، یہ آنے والی چیزیں ہیں تو آ جاتی۔ اپنی زندگی میں صرف 2 4 5 چیزوں کو لاگو کر لیں۔ ایک تو مخلص زندگی گزاریں، ریاکار زندگی نہ گزاریں۔ جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں وہ دکاندار ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں وہ اداکار ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں ان کے پاس ایک کریکٹر رہ جاتا ہے، اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہو جاتا ہے سارا۔ زندگی میں مخلص بنیں گے تو دلیر ہو جائیں گے، اخلاص کے ساتھ آپ زندگی میں سفر کریں، آپ مخلص ہو جائیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، اللہ کے رضا والے ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا، تمہیں کفایت کر جائے گا تھوڑا عمل۔ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا چھوڑ دیں، غیر کا خوف دل سے نکال دیں، خوف نکال دیں، اپنی زندگی میں غیر کا خوف نکال دیں، نکال پھینکیں آپ امیروں کا خوف، نکال پھینکیں دنیا کیا کہے گی۔ یاد رکھنا عزتیں بھی رب دیتا ہے، ذلتیں بھی اس کی مشیت کا تقاضا ہوتی ہیں، رزق کا مالک بھی اللہ ہے۔ حضرت مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ حارس کیوں نہیں رکھتے، گن مین کیوں نہیں رکھتے، باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے موت سب سے بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی نہیں، آ سکتی نہیں۔ آپ غیر کا خوف نکال باہر پھینکیں۔ ایک جملہ میدان کربلا میں امام حسین نے کہا تھا، ایک جملہ، اور وہ جملہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے، ہیروں سے تولا جائے تو یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جائیں۔ امام علی مقام میدان کربلا میں جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے میدان میں آئے، اور آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ تم ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، اطاعت تمہاری نہیں قبول کی جائے گی، اب بتاؤ لڑنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو امام نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے لوگوں گواہ رہنا، آج میں نے عزتیں خرید لی ہیں اور ذلتیں دور کر دی ہیں۔ عزت ہے ہمارے پاس، عزت، ذلت دور ہو گئی۔ اگر اس کے ظلم سے چھپ کے بیٹھ جاتے، اگر ان تلواروں کے سامنے کمزور پڑ جاتے، اگر اس بڑے لشکر کو پیٹھ دکھا دیتے تو یہ عزت والا معاملہ لوگوں ہم نے عزتوں کا سودا کیا، ہم نے ذلتیں بھگا دی، ہم نے وہی سودا کیا جو ہمارے اجداد کا طریقہ تھا، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جو طریقہ ہم نے علی المرتضیٰ سے سیکھا تھا اور نبی مصطفیٰ سے سیکھا تھا، وہ طریقہ ہم نے کر دکھایا۔ اللہ کے غیر کا خوف نکال پھینکے زندگی۔ اور تیسری بات، ہدف مقرر کریں، ہدف مقرر کریں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ دین کے دائی ہیں، آپ دین کے مبلغ ہیں، آپ دین کو مالی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ اخلاقی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ ایک تاجر ہیں، آپ کس طرح کر کے میدان میں ہیں، آپ ایک ویلفیئر شخصیت ہیں، لوگوں کا بھلا کرنے والے، آپ کیا ہیں؟ اپنی زندگی میں اپنے اہداف مقرر کریں۔
بے معنی بے مقصد زندگی نہ. ہم نے ہدف بڑا چھوٹا مقرر کیا. ایک بندے کا ہدف ہے کہ میں نے کروڑپتی بننا ہے, بن گیا وہ کروڑپتی, اب کیا کرے؟ اب وہ ٹینشن میں ہے, کیا کروں؟ ہدف چھوٹا تھا نا, وہ پورا ہو گیا. ایک بندے کا ہدف تھا میں نے بڑی دکان خریدنی ہے, خرید لی, اب کیا کرے؟ اب ٹینشن میں ہے, آگے کدھر جائے؟ ایک بندے کا ہدف تھا میں نے وزیر بننا, بن گیا. یہ چھوٹا ہدف ہے, یہ ہدف کبھی بھی آپ قبول نہ کریں. ایک ہدف وہ تھا جو یزید نے اختیار کیا کہ مجھے حکومت پہ بیٹھنا ہے. ایک ہدف وہ تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کا تھا کہ مجھے گورنر بننا ہے. ایک ہدف وہ تھا جو عمر بن سعد کا تھا کہ مجھے رے کی حکومت لینی ہے. یہ ان لوگوں کے ہدف تھے. اور ایک ہدف حسین ابن علی کا تھا, امام علی مقام کا تھا کہ مجھے جبر کے سامنے ڈٹنا ہے, ظلم کے سامنے ڈٹنا ہے. امام علی مقام کا خون تو بہہ گیا, کربلا کی زمین تو رنگین ہو گئی, نہ عبید اللہ ابن زیاد کی گورنری بچی, نہ شمر کو حکومت ملی, نہ یزید کچھ کما سکا, نہ زیاد کا وہ ظلم رہا, نہ یزید کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا, جو رہا تو نام حسین کا, جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. جو رہا تو نام حسین کا. چھوٹے اہداف نہ مقرر کرو. یہ کیا بات ہوئی سارا کچھ ہار دینا؟ ایک بچے کے میڈیکل کالج کے داخلے پہ سارا کچھ ہار دینا, ایک ہلکی چیز سفارش پہ سارا کچھ ہار جانا, ایک بڑے آدمی کے نام فوٹو آ گئی اور تو سارا کچھ ہار کے بیٹھ گیا. نہ, اپنی قیمت تھوڑی نہ لگا, جگہ جگہ نہ بکا کر, جگہ جگہ نہ بکا کر, جگہ جگہ نہ اپنے آپ کو سیل کیا کر. ہمارے سودے ہو گئے, ہمیں حضور نے خرید لیا, مدینے کی گلی میں سودا ہو گیا. سودا کس نام پہ ہوا؟ کس نام پہ ہوا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ میدان محشر کہہ دینا کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا. بس اتنی سی بات پہ سودا ہوا, بک گئے, طے کر لیا, اس کو معراج سمجھا. بھائی کمزور کیسے پڑ گئے ہم؟ کس مقام پہ کمزور پڑ گئے؟ کہاں جا کے ہمارے اندر کمزوری آئی؟ استقامت, صبر, حوصلہ, ڈٹنا, مضبوط ہونا. ہم نا سوشل میڈیا دیکھ کے رائے قائم کرتے ہیں. آج کل یہ ہو رہا ہے تو لہذا اب بھی یہ کر دیں, کل وہ ہو رہا ہے تو لہذا اب بھی وہ کر دیں. ہمارا نظریہ کتاب و سنت ہے. ہمارا نظریہ وہ ٹرینڈ نہیں جو آج کل فلانی جگہ پہ چل رہا ہے. ہمارا نظریہ ہمارے بزرگوں کے 1400 سالہ نظریات ہیں. آپ 4 5 6 خبریں دیکھ کے نظریہ نہ بنایا کریں. نظریہ اللہ کی کتاب دیکھ کے بنائیں, رسول اللہ کا فرمان دیکھ کے بنائیں. 5 7 10 20 اینکر جہاں آپ کو لے کے جائیں وہ والا ذہن نہ بنائیں. ذہن وہ بنائیں جو ذہن ہمیں سیدنا امام حسین نے عطا فرمایا ہے. اپنی زندگی میں ایک تو اخلاص لائیں, اللہ کے غیر کا خوف نکالیں, ہدف مقرر کریں, اور مزاج جد و جہد والا بنائیں. جد و جہد والا. میرے حضرت صاحب, میرے تاج الشریعہ, میرے شیخ, میرے مربی, میرے محسن, سرمایہ حیات, میری آنکھوں میں بھی وہ جلوہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے. انہوں نے اپنی زندگی ایک کونے سے شروع کی, پوری دنیا کا انہوں نے سفر کیا. انہیں پتا تھا کہ بریلی شریف میں لاکھوں لوگ آتے ہیں, یہاں عرس ہوتے ہیں, لیکن ان کی ایک وصیت ہے, وہ بہت ساری جگہ آڈیو ریکارڈنگ بھی اس کی موجود ہے. حضرت نے فرمایا تھا میں زندگی میں رسول اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہوں, میں جگہ جگہ سفر کرتا رہتا ہوں. میری وصیت ہے اس رستے میں اگر کہیں میرا آخری وقت آئے تو مجھے بریلی شریف نہ لے کے جانا, اسی راہ میں مجھے دفن کر دینا, اسی راہ میں, اسی جگہ دفن کر دینا. میں چاہتا ہوں اسی راہ پہ دفن ہو جاؤں, اسی جگہ. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, دیکھو ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں. دیکھو محمد محمد پکیندے گزر گئی, احد نال احمد صدیندے گزر گئی. کہا کہ اسی رستے میں نا, اسی رستے میں, یعنی رستہ ہو اور جب آخری وقت کا اعلان ہو تو لوگ کہیں کہ وہ تو حضور کے دین کی بات بتانے گیا تھا, اور کوئی کہے وہ تو ابھی ابھی رسول اللہ کا دین سنا کے گیا تھا, اور کوئی کہے کہ اس نے تو کل بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا اور حضور کی بات سنائے گا.
अदम से लाई है ना हस्ती में, हमें आरज़ू रसूल। लोगों देखो ना हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। फिर अजब ही नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हों पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। अपनी ज़िंदगी में अहदाफ हो, हमने अपने बच्चों को, औलादों को, कबीलों को, बस्तियों को, बरादरियों को बड़ा कुछ दिया है। आओ ना आज हम अल्लाह के हुजूर कुछ इरादे करें कि हम अपने दीन को भी कुछ देंगे, हम अपने मज़हब के लिए भी कुछ करेंगे। आप यकीन करें कॉलेज मजबूत हो गए, मदारस कमज़ोर हो गए। आप यकीन करें खेल के अड्डे आबाद हो गए। खुदारा अपने दीन के लिए भी सोचना सीखें, अपनी इस्लामी इक़दार के लिए भी सोचना सीखें, दीन की सरबुलंदी के लिए भी सोचना सीखें। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना हाथ के अंदर तलवार लेके दीन की पहरेदारी को निकलते थे। इमाम हुसैन ने तलवार ली, मैदान में दीन की पहरेदारी को निकले, दीन की अक़दार बचाई हैं इमाम हुसैन। किसी शायर ने कहा था दीन नबीदा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, आखे लोको मैं कित्थों लब्बां उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। इमाम हुसैन ने अक़दार बचाए दीन के। फरमाया फासिक, फाजर, जालम, शराबी ये मुसलमानों के हुक्मरान हो सकते? तो जो अक़दार इमाम अली मकाम बचाने निकले सारी औलाद समेत, उनको बचाने के लिए मैं और आप क्या इक़दामात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारे मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप गौर कर लें, ज़िना बिलजबर कहाँ चला गया। माज़ल्ला आम ज़िना के हालात कितने खौफनाक हैं, ज़्यादतियों की शरह कितनी बढ़ गई है। आप देखें रोज़ वो खबरें, वो चीज़ें सुनी नहीं जाती। मासूम बच्चियाँ, जिनसी दरिंदगी के जो हवाल हैं, अभी भी लोगों को इंतज़ार है कि उन्होंने हुसैनी कब बनना है, फ़िक्र हुसैनी के पासबान बने। यही तो वक्त है जब इमाम अली मकाम आपको पुकार रहे हैं। अपने अपने चक्कर में उलझकर इकबाल कहते हैं हर कोई मस्त मए ज़ौक़े तने आसानी है, हैदरी फ़क्र ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तार के कुरान होकर। उठने का वक्त है, इरादे करने का वक्त है। इस्लामी अक़दार अपने घरों में, अपनी जमीयत में, अपने कबीले में उसके निफाज का वक्त है। जद्दोजहद करें, आगे बढ़ें, हिम्मत करें। जिसकी कोई नमाज आज की रह गई है वो सारी नमाजें पूरी करके, जो कज़ा हैं वो अदा करके सोए। अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़ें, तौबा करके अपने वक्त को बिताएं। छोड़ दें दूसरों की गलतियों पे इतना वक्त लगाना, अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करें। अपने अंदर कुछ खामियां निकालें और कुछ अपने आप को रगड़ के खूबियां पैदा करें और अपनी सलाहियतें अपने दीन के लिए खर्च करें, अपनी खूबियां दीन के लिए लगाने की कोशिश करें। हम भी दोबारा से तजदीद अहद वफ़ा करते हैं, दोबारा से आज कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा वादा है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी।